السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عرب میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ وہ بہت کنجوس آدمی تھا۔ وہ اپنے ایک ایک پیسے پر جان دیتا تھا۔ آلیان کے پاس پیسوں کے ڈھیر تھے۔ وہ اپنے پیسوں کو روز گنتا اور بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح اس کی دولت بڑھتی جائے، لیکن سارے عرب کے لوگوں کو معلوم تھا کہ آلیان بہت امیر آدمی ہے، مگر آلیان سب کو یہی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھاتا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے سلے ہوتے تھے اور وہ بہت گندے ہوتے تھے کہ دیکھنے سے ہی گھن آتی تھی، اور اس کے جوتے تو ایسے ہوتے تھے کہ دیکھنے سے ہی گھن آتی تھی۔ فقیروں کے بھی پاس اس سے اچھے جوتے ہوں گے۔ ان جوتوں کی بہت دفعہ مرمت ہوئی تھی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا تھا اور جوڑ ہی جوڑ نظر آتے تھے۔ آلیان کے دوست بھی اسے بہت کہتے تھے کہ آلیان، تم نے تو بھکاریوں کو بھی مات دے دی ہے۔ ارے بھائی، آپ اب تو نئے جوتے خرید لو، ان کی جان چھوڑ دو۔ پر آلیان یہی کہتا تھا کہ ابھی تو یہ بہت چلیں گے، پھینک کیسے دوں۔ آلیان یہی جوتے پہن کر روزانہ بازار بھی جاتا تھا۔ وہ پرانا مال بیچتا اور نیا خریدتا اور خوب منافع کماتا تھا۔ اس کی دولت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن آلیان نے بہت چھوٹی چھوٹی شیشیاں خریدیں۔ پھر اس کے لیے اچھا سا عطر خریدا اور اپنے گھر لے آیا تاکہ ان شیشیوں میں عطر بھر سکے، اور بہت خوش ہو کر خود سے بولا کہ اب میں یہ عطر بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ وہ اس خوشی میں ہی تھا کہ اس نے سوچا کہ آج کسی اچھے سے حمام میں غسل کرنا چاہیے۔ آلیان حمام میں گیا تو وہاں اس کو کچھ دوست بھی مل گئے۔ اس کے دوستوں نے جیسے ہی آلیان کے پھٹے پرانے جوتے دیکھے تو بولے بھائی، اگر آپ جوتے کے لیے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہم سے لے لو اور نئے جوتے خرید کر پہن لو۔ آلیان نے ہنس کر بات ٹال دی۔ پھر اس نے اپنے جوتے اتارے اور غسل خانے میں گھس گیا۔ اتنے میں شہر کا پولیس مین بھی آ گیا وہاں نہانے کے لیے۔ اس نے بھی کپڑے اور جوتے اتارے اور دوسرے غسل خانے میں چلا گیا۔ آلیان غسل کر چکا تو کپڑے پہن کر باہر آیا۔ پھر اس کی نظر جوتوں پر پڑی تو وہ دیکھ کر بوکھلا ہی گیا۔ اس کے پھٹے پرانے جوتوں کی بجائے بالکل نئے جوتے پڑے تھے۔ آلیان کچھ دیر تو اپنا سر کھجاتا رہا۔ پھر اس نے سوچا، شاید میرے دوستوں نے یہ نئے جوتے رکھے ہوں گے میرے لیے۔ چلو اچھا ہوا میرے پیسے بچ گئے۔ یہ سوچ کر اس نے جوتے پہن لیے اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ اب مزے کی بات یہ کہ آلیان کے دوستوں نے اس کے جوتے اٹھا کر پولیس مین کے جوتے کی جگہ رکھ دیے تھے اور پولیس مین کے جوتے آلیان کے جوتے کی جگہ۔ پولیس مین باہر نکلا تو اپنے جوتوں کی جگہ آلیان کے جوتے دیکھ کر غصے سے بوکھلا گیا۔ اس پولیس مین کے ساتھ جتنے بھی سپاہی تھے انہوں نے حمام کا چپا چپا چھان مارا، مگر جوتے کہیں سے بھی نہیں ملے۔ ملتے بھی کیسے؟ وہ تو آلیان حمام سے پہن کر چلا گیا تھا۔ آلیان کے جوتے سارے شہر میں مشہور تھے۔
اس لیے لوگوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اس کے جوتے ہیں۔ پولیس مین نے سپاہیوں کو کہا کہ عالیان کو پکڑ کر لایا جائے۔ اس نے نئے جوتے خریدنے کی بجائے میرے جوتے چرا لیے ہیں۔ سپاہیوں نے جاتے ہی عالیان کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے پولیس مین کے پاس لے آئے۔ پولیس مین نے اسے 2000 روپے جرمانہ کیا اور اپنے جوتے بھی واپس لے لیے۔ ان جوتوں کی وجہ سے سارے عرب میں عالیان کی بہت بے عزتی ہوئی اور اسے 2000 روپے سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اس نے سوچا یہ جوتے میرے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں، میں ان کو کہیں پھینک دیتا ہوں۔ اس نے گھر آ کر کھڑکی کھولی اور جوتے کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ کھڑکی کے نیچے دریا بہتا تھا، جوتے دریا میں جا گرے۔ دوسرے دن وہاں ایک ماہی گیر آیا اور اس نے اسی دریا میں اپنا جال ڈالا۔ جال میں مچھلیوں کی بجائے عالیان کے جوتے پھنس گئے، جس سے ماہی گیر کا جال جگہ جگہ سے کٹ گیا، کیونکہ جوتے میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ ماہی گیر غصے میں آ گیا اور اس نے جوتے اٹھائے اور عالیان کی کھڑکی کے اندر پھینک دیے۔ کھڑکی کے پاس عطر کی شیشیاں پڑی تھیں۔ جوتا پٹاخ سے شیشیوں پر آ گرا اور شیشیاں فرش پر گر کر چورا چورا ہو گئیں اور سارا عطر بھی پھیل گیا۔ جب عالیان نے دیکھا کہ عطر زمین پر گر گیا ہے اور شیشیاں بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح عالیان کو بہت مشکلات پیش آئیں اس جوتے کی وجہ سے۔ پھر آخر میں ہوا کچھ اس طرح کہ عالیان نے اپنا جوتا ہی جلا ڈالا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی۔